اللہ رب العزت سورہ لیل میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ لیل کی آیت نمبر 17 سے یہ آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں۔ ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب وہ دور رکھا جائے گا جہنم سے، اللہ تعالی کے عذاب سے، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، سب سے بڑا متقی ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال اللہ کی راہ میں اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اس کا مال ستھرا ہو جائے یا مال خرچ کرنے والا خود ستھرا ہو جائے۔ تو یہ جو آیتیں ہیں اور اس کے آگے بھی جو آیتیں ہیں، امام علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جلیل القدر مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تمام مفسرین کے نزدیک، تفسیر خازن میں فرماتے ہیں تمام مفسرین کے نزدیک اس آیت میں سب سے بڑے پرہیزگار سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امت میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جو اتقیٰ کا لفظ فرمایا ہے، سب سے بڑا پرہیزگار، تو امام خازن کیا فرماتے ہیں کہ سب سے بڑے پرہیزگار سے مراد یہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، سب سے بڑا پرہیزگار اور سب سے بڑا متقی۔ تو یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے سورہ لیل کی، خاص طور سے آیت نمبر 17، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، اس میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ لفظ یاد رکھیں، اتقیٰ، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو افضلیت پوری امت میں ثابت ہوتی ہے۔ اب ایک دوسری آیت دیکھیں، سورہ حجرات کی آیت نمبر 13، اس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہی اتقیٰ کا لفظ متقی کے لیے بولا جاتا ہے، جس کے اندر سب سے زیادہ تقوی ہو، سب سے زیادہ پرہیزگاری ہو۔ تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں بزرگی والا اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور مکرم کون ہے؟ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، وہی اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ رکھنے والا ہے، سب سے زیادہ بزرگی والا ہے، سب سے زیادہ شان اور عظمت والا ہے۔ تو ایک حکم اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ جو متقی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ بزرگی والا ہے۔ اور سورہ لیل میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شان ہے، سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مکرم ہونے کی اور محترم ہونے کی، یہ جو آیتیں ہیں سورہ لیل کی، ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ مکی زندگی میں جب غلام لوگ وہ اسلام قبول کرتے تھے تو کفار اور مشرکین وہ جن کی غلامی میں ہوتے تھے ان پر بے تحاشا ظلم کرتے تھے اور طرح طرح سے انہیں ستایا جاتا تھا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ آیتیں اصل میں نازل کیوں ہوئی ہیں، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، شان نزول کیا ہے؟ تو شان نزول یہ ہے کہ جب ظلم ہوتا تھا، جو ایمان لانے والے تھے، سابقون الاولون بیسکلی جو لوگ ہیں، تو جو آزاد لوگ تھے ان پر جو ظلم ان پر بھی ہوتا تھا لیکن کم ہوتا تھا، لیکن جو غلام تھے اب وہ کسی کے ماتحت تھے، کسی کی ملکیت میں تھے، تو جو ان کا آقا ہوتا تھا، کافر اگر کوئی سردار ہے، کوئی مشرک سردار ہے، ابو جہل جیسے لوگ، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ جیسے لوگ بے تحاشا ظلم کرتے تھے۔ تو اس آیت پاک کا شان نزول کیا ہے کہ وہ ان پر جب ظلم کرتے تھے تو یہ ظلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے دیکھا نہیں جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کافی مال اور دولت سے بھی نوازا تھا۔ تو آپ یہ کرتے تھے کہ ان کو کفار اور مشرکین کے ظلم سے بچانے کے لیے، ان کے ظالم آقاؤں سے نجات دلانے کے لیے
ان غلام مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو جو ایمان لائے ہوتے تھے، انہیں خریدتے تھے اور خرید کر کے اپنا غلام نہیں بناتے تھے، خرید کر کے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیتے تھے۔ تو کفار اور مشرکین نے ایک کو، دو کو، چار کو جب دیکھا کہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ خریدتے ہیں اور آزاد کر دیتے ہیں، انہیں بڑا عجیب لگا، سمجھ میں نہیں آیا کہ ماجرا کیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ کرنے کی جب وجہ سمجھ میں نہیں آئی تو انہوں نے، جو ان کا گروپ ہوگا، جہاں ان کی میٹنگ ہوگی، جہاں وہ بیٹھے ہوں گے، ان میں سے بعض لوگوں نے یہ رائے قائم کی کہ ہو سکتا ہے کہ ان غلاموں میں سے کسی نے ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہو، اور اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے حضرت ابو بکر انہیں آزاد کرواتے ہیں، اور آزاد انہیں خرید کر کے اپنا مال خرچ کر کے انہیں آزاد کر دیتے ہیں۔ اور جب کفار اور مشرکین نے دیکھ لیا کہ حضرت ابو بکر انہیں خرید کر کے آزاد کرتے ہیں، تو ان لوگوں نے ان غلاموں کی جو اصل قیمت تھی اس قیمت سے بہت زیادہ بڑھا کر کے ان غلاموں کی قیمت رکھ دی۔ اگر مثال کے طور پر کوئی 10 روپے کسی کا ریٹ ہے، 10 درہم، تو وہ انہیں ڈائریکٹ جو ہے 100 درہم میں بیچنے لگے، تاکہ قیمت بڑھ جائے گی۔ تو یہ جو خرید کر کے آزاد کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے قیمت بڑھانے کی وجہ سے یہ رک جائیں، نہ خریدیں، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا یہ کام جاری رکھا، اور جب تک ان کے بس میں رہا، حضرت بلال حبشی کو بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال میں سے اور بڑی رقم دے کر کے انہیں خریدا، اور خرید کر کے فوراً اللہ کے لیے آزاد کر دیا، یعنی اب تم آزاد ہو، اب تم پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا۔ تو جب کفار اور مشرکین نے ان کے متعلق یہ رائے قائم کی کہ ہو سکتا ہے کہ ان غلاموں نے کبھی کہیں کسی موقع پر ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہوگا، تو شاید اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے یہ انہیں اتنے مہنگے داموں خریدتے ہیں اور آزاد کرتے ہیں، جب یہ رائے ان کی قائم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ اور اب اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 19 سورہ لیل کی۔ فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کسی کا اس پر کچھ بھی احسان نہیں ہے حضرت ابو بکر پر، یعنی یہ احسان کا کوئی چکر نہیں ہے کہ کوئی احسان ہے تو اس احسان کو چکانے کے لیے وہ ایسا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے حضرت ابو بکر کے لیے، فرماتا ہے اس پر، حضرت ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ تو یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اور اپنے رب کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر وعدہ فرماتا ہے، اور اس وعدہ فرمانے کا انداز دیکھیں کہ جس طرح کے کلمات اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے فرمائے ہیں، بے عین ہی وہی کلمات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ کلیئر کیا کہ یہ جو مہنگے داموں غلاموں کو خرید کر کے آزاد کرنے کا سلسلہ ہے حضرت ابو بکر کا، یہ کسی احسان کا بدلہ چکانے کی غرض سے نہیں ہے۔ پہلے اس چیز کو کلیئر کیا، اور دوسرا ان کی جو منشا ہے، جو جس نیت کو لے کر کے حضرت ابو بکر یہ کام کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کوئی اور کچھ اور ان کی منشا نہیں ہے، وہ منشا صرف رضائے الہی ہے، رضائے الہی کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اور جب رضائے الہی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو جس رب کی رضا چاہتے ہوئے حضرت ابو بکر یہ کام کر رہے ہیں، وہ رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب وہ رب ان سے راضی ہو جائے گا۔ لوگ اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں نمازیں پڑھتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی سے نہیں کہتا کہ میں راضی ہو جاؤں گا۔ امید پر ہر کوئی اپنا عمل کرتا ہے، لیکن یہ شان ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ وہ رب کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، غلام خریدتے ہیں، انہیں آزاد کرتے ہیں، اور جس رب کی رضا چاہتے ہیں وہ رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب آپ جس رب کی رضا چاہتے ہیں اور جس رب کی رضا کے لیے یہ اعمال کر رہے ہیں، جب آپ اس کے حضور حاضر ہوں گے تو آپ پائیں گے کہ وہ رب آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ حضرت سیدنا عامر بن فہیرہ،
حضرت ام عمیس اور حضرت زہرا، یہ فاطمۃ الزہرا نہیں، حضرت زہرا، یہ چند نام ہیں، بڑے نام صحابہ اکرام میں سے، جنہیں یہ غلام تھے، انہیں خریدا اور خرید کر کے انہیں آزاد کیا۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کو خرید کر کے حضرت صدیق اکبر نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رضا کا اعلان کرنا ہوا تو فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنی رضا کا اعلان کرنا ہوا تو اب اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سورہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورہ ضحیٰ میں آپ بار بار سنتے ہیں، سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 5، یعنی جب اپنے محبوب سے اپنی رضا کا اظہار کرنا ہوا تو فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اور جب حضرت ابو بکر جو محبوب ہیں اللہ کے محبوب کے، تو اپنے محبوب کے محبوب سے جب اپنی رضا کا اعلان کرنا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، وہی یردا اور تردا ان کا انداز، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان اپنے محبوب کے لیے فرمایا، اسی انداز میں اپنے محبوب کے عاشق صادق کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کلام فرمایا۔ اب ایک روایت دیکھیں کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے یہ شان بیان فرمائی ہو، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ فرمایا ہو کہ جو سب سے زیادہ اتقیٰ ہے، متقی ہے، اور سب سے زیادہ جو متقی ہے وہی اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ معظم ہے، محترم ہے، مکرم۔ اب ان کی بزرگی کو حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے سنیں۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، یہ حدیث پاک کی کتاب المستدرک علی الصحیحین ہے، اس کی جلد نمبر 4 ہے، اور کتاب معرفت الصحابہ یہ عنوان ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کا باب ہے، طویل حدیث پاک ہے، اس میں آخری جو کلمات ہیں حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اب ان دونوں کے کلمات سنیں، اور خاص طور سے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، یہ دونوں حضرات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بزرگی کا اعلان کہ جو بزرگی اللہ نے اور اس کے رسول نے عطا فرمائی ہے، اور جس بزرگی کی وجہ سے اتفاقی، اجماعی، قطعی اور یقینی طور پر پوری امت مسلمہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق مانتی ہے۔ اب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے جو الفاظ ہیں ان کے مبارک الفاظ سنیں۔ المستدرک علی الصحیحین، حدیث پاک کا نمبر ہے 4422۔ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں قال علی رضی اللہ تعالی عنہ والزبیر، حضرت مولا علی اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں فرماتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق، فرماتے ہیں وَإِنَّا لَنَرَى أَبَا بَكْرٍ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَا بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امر خلافت میں، امر امامت میں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جانشین ہونے میں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خلیفہ ہونے میں حضرت مولا علی اور زبیر بن عوام جلیل القدر صحابی ہیں یہ بھی، تو یہ دونوں حضرات کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام لوگوں سے زیادہ مستحق خلافت ہم سمجھتے ہیں، تمام لوگوں سے زیادہ ہم حضرت صدیق اکبر کو مستحق خلافت سمجھتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ اور آگے کے الفاظ دیکھیں، کیوں سمجھتے ہیں وہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ شان جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہے وہ اور کسی کے پاس ہے نہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں۔ اب سیدنا مولا علی آگے کیا فرماتے ہیں، اور حضرت زبیر بن عوام فرماتے ہیں اس لیے انہو لصاحب الغار، اس لیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غار کے ساتھی ہیں، وثانی اثنین، اور یہ ثانی اثنین ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ ثانی اثنین میں سے ہیں اور حضور کے غار کے ساتھی ہیں۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ بِشَرَفِهِ وَكَرَمِهِ، ہم ان کے شرف کو اور ان کی بزرگی کو تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام
کی معیت اور حضور کی قربت، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار میں ہونا، یہ آپ کی وہ بزرگی ہے جو آپ کو تمام لوگوں سے ممتاز کرتی ہے، الگ کرتی ہے، جدا کرتی ہے۔ ورنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ سوچیں کہ اپنے کتنے رشتہ دار اس وقت مکہ مکرمہ میں موجود تھے، کہ اپنے سفر کا ساتھی، سفر ہجرت کے لیے کوئی تو وجہ ہوگی۔ نبی کا کوئی کام جو ہوتا ہے بغیر حکمت کے نہیں ہوتا، نہ اللہ کا نہ اللہ کے رسول کا۔ تو اللہ کے رسول نے کیا وجہ ہے کہ حضرت عمر کو نہیں چنا؟ حضرت علی موجود تھے، جو دوسرے لوگ موجود تھے، حضرت سیدنا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان بہت سے لوگوں کو چھوڑ کر کے حضرت صدیق اکبر کو چنا، یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر نے پہلے ہی اجازت چاہی تھی کہ بہت سے لوگ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، مجھے بھی اجازت دیں، میں بھی چلا جاؤں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے لیے روکا تھا کہ تمہیں دوسرے لوگ جائیں گے وہ اپنے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جائیں گے، لیکن جب میں جاؤں گا تمہیں میرا ساتھی بننا ہے، جب میں کہوں گا میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیان فرما رہے ہیں، اور اس شان کو ہمیشہ پوری امت نے تسلیم کیا ہے۔ تو آگے کے کلمات ہیں وَلَقَدْ أَمَرَهُ۔ اب جو آخری حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی میں جو آپ کے آخری لمحات ہیں اس دنیا میں، تو آخری شان حضرت مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ أَمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بِالصَّلَاةِ بِالنَّاسِ وَهُوَ حَيٌّ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں آپ کو اپنا مصلی امامت عطا فرما کر کے اور آپ کو امامت کروانے کا حکم دے کر کے آپ کی جو بزرگی ہے، آپ کی جو فضیلت ہے سب پر، یہ خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ ہی میں جگ ظاہر فرما دیا تھا۔ یہاں پہ حدیث پاک ختم ہو جاتی ہے 4422 نمبر۔ تو اس میں ابھی اور تفصیل اور تشریح اس کی جا سکتی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اہل سنت، جمیع اہل سنت، تمام انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل مانتے ہیں، تو اس ماننے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی گواہی حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے خود مجمع صحابہ میں دی ہے، جو یہ روایت گواہی دے رہے ہیں۔ تو انہی کا یوم وصال 22 تاریخ کو 22 جمادی الاخری یا 22 جمادی الثانی جسے کہا جاتا ہے، تو ان کا وصال ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ انہیں یاد رکھیں، ایصال ثواب وغیرہ جو کرنا ہے ایصال ثواب کرنا نہ بھولیں۔ ایصال ثواب کرنے سے ظاہر ہے کہ یہ حضرات ہمارے بالکل بھی محتاج نہیں ہیں، لیکن ہم ان میں سے جن ہستیوں کو یاد رکھتے ہیں، جن ہستیوں کو یاد رکھتے ہیں صحابہ اکرام اہل بیت اطہار میں سے، اور ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں، تو ان کو ایصال ثواب کرنے کی برکت سے ان کا فیض ہمیں پہنچتا ہے۔ تو اگر انہیں یاد رکھا جائے گا تو کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں یاد رکھیں تو ان کا کچھ بھلا ہوگا، زمانہ ان کا کچھ بھلا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا نوازا ہے کہ اگر یہ ہماری جھولیوں میں خیرات ڈال دے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار کے فیضان سے ہم تمام حاضرین اور سامعین کو ان کے فیضان اور کرم سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، وما توفیق الا باللہ۔